برائے بلندی درجات جمیع شہدائے ملت جعفریہ مرحومین و مرحومات پرخلوص صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد و آلہ الاطہار۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین۔ حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصري فضائلهم ومناكبهم وولايتهم وشجاعتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اپنی زندگیوں میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو اولاد نبی کے احسانات کا مقروض جانتا ہو وہ قرض نہیں فرض سمجھ کے، احسان نہیں ایمان سمجھ کے، عادت نہیں عبادت سمجھ کے، کنکر نہیں در بن کے، گنہگار نہیں حر بن کے ایسی صلوات پڑھے کہ شہنشاہ دوراں مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لیں۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، عاشقان امیر المؤمنین، برادران اہل سنت، محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ کی مناسبت سے ہماری اور آپ کی یہ دوسری نشست، اور 80% مجمع کل والا ہی ہے، جو نئے آئے ہیں ان کی سماعتوں کے لیے گوش گزار کرتے چلے جائیں۔ اس برس ہمارا عنوان سخن ہے حکمت الہیہ اور ولایت معصومین، اور اس کے لیے جو سرنامہ کلام میں آیا مجیدہ پڑھی ہم نے سورہ بقرہ سے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ قبلہ حکمت پہ تو ابھی ہم بعد میں آئیں گے، پہلے اس کی عطا کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عطا کیسی ہے۔ یؤتی، یا کے اوپر پیش واو، یہ واو کرسی بن رہا ہے، کس کے لیے؟ حمزہ کے لیے۔ اصل میں یہ حمزہ ہے جس کی کرسی واو بن رہا ہے۔ یؤتی، آگے تے اور ایک یا، یؤتی، یہ 4 حروف ہیں۔ دیکھتے ہیں قرآن میں یہ یؤتی اور کہاں آیا ہے، پھر بات کھلے گی نا۔ تو سورہ جمعہ سے ایک مستقل آیت پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ، ہاں ضمیر ہے، قبلہ موجود ہے، باقی حروف وہی ہیں، یا واو کرسی بنا، حمزہ تے یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی حکمت بھی اس کی عطا ہے اور فضل بھی اس کی عطا ہے۔ کنہیں ملا یہ فضل؟ یہ اہم ہے نا، اس کا فضل تو ہے، کنہیں ملا یہ فضل؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، صاحب دمت الثاقبہ نے اس روایت کو لکھا، جب زمین پہ کچھ لوگ بیٹھ کے محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا میں لفظ بدل دوں، جب زمین پہ کچھ لوگ بیٹھ کے علی کے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، چلیے لفظ بدل دوں، جو یہ بندے کون ہیں پہلے بتا دوں، روایت نے جو کہا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ جو لوگ زمین پہ بیٹھ کے علی کے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے شجروں کی طہارت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ برا نہ منائے تو پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، عزادار دشواری میں بیٹھے، اگرچہ ان کا ثواب زیادہ ہے آپ کی نسبت، ہاں جو وہاں بیٹھتا ہے اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہے، کیونکہ وہاں بیٹھنا دشوار ہے، لیکن تھوڑی یہ ہلکے والے تھوڑی زحمت کیجئے گا، قبلہ کو چھوڑ کے آپ قبلہ یہی موجود رہے، تھوڑا ادھر قریب ہو جائیں تاکہ انہیں زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اب یہ جنہوں نے یہ کیا عزاداروں کے لیے جگہ بنائی، آپ کا اجر بھی دوہرا ہو گیا حضرت زہرا کے صدقے میں۔ ہاں عزادار کا خیال رکھنا یہ یقیناً عند اللہ بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے علی کے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آسمان کے ملائکہ، آسمان دنیا کے ملائکہ کچھ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی ٹولیاں بنا لیتے ہیں، 1 2 3 ٹولیوں میں، اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ بندے کون سے ہیں، یہ لوگ کون سے ہیں جو اپنی قلت فی قلتہم و کثرت عدوہم، جو خود تو تھوڑے سے ہیں اور دشمن زیادہ ہے۔ آپ کہو گے قبلہ ہم اتنے بندے اس
डगोरा में इकट्ठे हो गए 38 जिम्बे में, आपने थोड़े कहा। आप ज़्यादा होते हुए भी थोड़े हैं, आप ज़्यादा होते हुए भी थोड़े हैं। हर जगह इतना ही है, वेला वाले थोड़े हैं ना पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर। फरिश्ते कहते हैं ये बंदे कौन से हैं जो खुद तो थोड़े से हैं, दुश्मन ज़्यादा है, फिर भी अली अली कर रहे हैं। बंदे हैं कौन से? फतवों की परवाह इन्हें नहीं है, धमाकों से डर इन्हें नहीं लगता, बारिशों से खौफ इन्हें नहीं आता, गर्मी इन्हें नहीं लगती। ये मखलूक कौन सी है जो बैठ के अली अली कर रही है? फतकुल ताइफतुल उखरा, ये गरोह सवाल पूछते हैं, एक गरोह मलाइका इनसे कहता है। फतकुल ताइफतुल उखरा, एक और मलाइका का गरोह इनसे कहता है। कहता क्या है? वो कहता है ये जो लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं खुद थोड़े से हैं, दुश्मन ज़्यादा है, तुम्हें बताएं ये लोग कौन है? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इन पे अल्लाह का फजल है। मैं जुमला बदल के कह दूं, यानी उठते हुए हाथ सलामत रहे, यानी मलाइका कहते हैं ये जो बैठ के अली अली कर रहे हैं इसे आम ना समझना, ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अली के नारे लगाने की तौफीक दे दे। ये फजल इलाही है, फजल इलाही। देख रहे हैं आप, फजल इलाही है विलायत अली। अच्छा, फजल के मुकाबले में क्या आता है? फजल के मुकाबले में क्या आता है? तो अरफुल अशियाउ भी अज़दादिहा, ये कानून कुल्ली है कि चीज़ों को अगर समझना है उनकी अज़दाद यानी ज़िद को समझ लो। किसी को दिन समझना हो तो रात समझे, किसी को छाँव समझनी हो तो धूप समझे, प्यास समझनी हो तो पानी को पी के अंदाज़ा लगाए। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझने के लिए उसकी ज़िद को समझें। जुमला रुक के कह रहा हूँ एक लहजे के लिए, अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन अली हमारे मुक़द्दर में ना हो, लेकिन यहाँ एक लहजे को सोचिएगा, फजल अली है, अली की विलायत। एक लहजे को सोचिएगा, अगर जिंदगी में ये जो 14 पीर हैं हमारे, ये जो 14 पीर हैं, अगर जिंदगी में ये ना होते तो कौन से पीर तेरा मुकद्दर होते? मर न जाते खुदा की कसम ऐसे पीर लेके जो मुकद्दर बनते। हाँ, फ़ख्र किया करो। ज़िंदगी में सोचिएगा, अगर अली का दरवाज़ा ना होता तो किस किस दरवाजे पे जाना पड़ता। ज़माना चर्चे करता है हातिम ताई के, जी बड़ा सखी था, वो 6 दरवाज़ों से देता था या 7 दरवाज़ों से देता था, मेरी बला से देता होगा, लेकिन मुझे हातिम ताई की सखावत से कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि उसके दरवाजे ज़्यादा थे। जो पहले पे जाता था उसे मोहताजी होती थी दूसरे पे चला जाए, जो दूसरे पे जाता था उसे मोहताजी होती थी तीसरे पे चला जाए, जो तीसरे पे जाता था वो समझता था चौथे पे जाऊँगा तो ज़्यादा मिलेगा, जो चौथे पे जाता था वो चाहता था 5वें पे जाऊं तो मुझे और मिल जाए। वो मुख्तलिफ दरवाज़ों से बांटता था, जो एक पे जाता था वो दूसरे पे जाना चाहता था। ये करामत है अली और अली के बेटों की, एक दरवाजे से इतना देते हैं बंदे को ज़रूरत ही नहीं होती दूसरे दरवाजे पे जाने की। दरवाजे से एक दरवाजे से इतना दे देते हैं। तो इस फजल इलाही पे नाज कीजिए। फजल के मुकाबले में क्या आता है? फजल के मुकाबले में आता है गज़ब। अली की विलायत फजल है। लफ्ज बदल के कह दूं, अल्लाह के फजल का नाम अली की विलायत है, अल्लाह के गजब का नाम अली की दुश्मनी है।
فضل الہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اللہ جسے اپنا فضل دیتا ہے اسے ولایت علی عطا کر دیتا ہے۔ اور فضل کی طرف بڑھیں قرآن ہی سے، آخر اور کون کون سے فضل ہیں؟ تو سورہ نساء میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک فضل ہو گیا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور فضل کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ نساء میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ کہا وہ جو بغیر کسی ضرر کے گھر رہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کن کے؟ المجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنا مال بھی دیتے ہیں، اپنا نفس بھی دیتے ہیں۔ باموالہم وانفسہم یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی دیتے ہیں، اپنا نفس بھی دیتے ہیں۔ جو اپنا نفس اللہ کی راہ میں دے وہ مجاہد بنتا ہے، اور جو اپنا نفس اللہ کو بیچ دے وہ امیر المجاہدین علی بنتا ہے۔ وہ جانتے ہیں نا علی کے لیے آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کون ہے جو بستر پہ سویا اور اللہ کی مرضیاں خرید لی؟ کون ہے؟ ہاں یہاں پہ رک کے جملہ کہوں، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت وہ ہے جو علی کے لیے نازل ہوئی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا، تشیع کا بھی اتفاق ہے کہ یہ آیت علی کے لیے نازل ہوئی۔ علی نے اپنا نفس بیچا تھا، مرضیاں خریدی تھیں، یعنی آیت کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، تاریخ کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، ہلکی لعنت ڈالی آپ نے، مل کے ڈالیے، علی کے ہر دور کے دشمن پہ لعنت۔ جی ہیں بھائی، وہ جب اس نے میرے مولا کو شہید کیا نا تو شہید کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ حیرانگی بڑی نا، مار رہا ہے قاری، اور بڑا اچھا قاری قرآن تھا، اس کی خوبصورت آواز تھی، اسی لیے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اور اس نے کہا تھا کہ اس کا گھر مسجد سے قریب کرو۔ یہ قاری بڑا خوبصورت ہے، قرآن پڑھتا تھا، بڑا اچھا پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے وہی آیت پڑھی۔ کیوں؟ مار رہا کس کو ہے؟ مجسم آیت کو مار رہا ہے، ناطق قرآن کو، اور مار رہا ہے وہی آیت پڑھ کے جو علی کے لیے اتری۔ کیوں پڑھ رہا تھا؟ یہ چاہتا تھا میں اللہ کی مرضیاں لوں، میں اللہ کی مرضیاں لوں۔ یہ پڑھ کے اس نے آیت پڑھ کے وار کیا، ملی یا نہیں ملی؟ قیامت تک کی لعنت مل گئی۔ قاری خوبصورت تھا لیکن ناطق قرآن کو چھوڑے ہوئے تھا۔ پتہ چلا قاری خوبصورت وہی ہے جس کی آواز بھی خوبصورت ہو، علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہو۔ اب اس نے یہ آیت پڑھ کے ماری، لینا چاہتا تھا مرضیاں۔ ڈگورے والے فیصلہ کرو، ملی یا نہیں ملی؟ نہیں ملی، قیامت تک کی لعنت مل گئی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ علی کو چھوڑا تھا اور مرضی الہی خریدنا چاہتا تھا، ملی نہیں بلکہ لعنت اللہ بن گیا۔ یہی تو بتانا ہے، جو علی چھوڑ کے رضی اللہ بننا چاہے وہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ فضل الہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجاہدین پر فضل الہی ہے،
اور امیر المجاہدین پر کتنا بڑا فضل ہوگا، یہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر آیت آگے بڑھی، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو جو اپنے نفس کے ذریعے اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں انہیں فضل دیا ہے۔ کن پر؟ غیر مجاہدین پر، جو جہاد نہیں کرتے۔ اچھا، پھر تیسری بار کہا فضل اللہ المجاہدین، جو مجاہد ہیں، جان کا جہاد کر رہے ہیں، نفس کے ذریعے مال کے ذریعے، انہیں فضل دیا ہے۔ یہ اجر عظیم ہے۔ 3 مرتبہ آیت میں فضل کو گنوایا، اور وہ فضل ہے مجاہدوں پر۔ پتہ چلا جو مجاہد نہ ہو اسے یہ فضل نہیں ملتا۔ یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو موت کے خوف سے میدان سے بھاگ جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جو ڈٹ کے کھڑا رہے وہ علی بنتا ہے۔ وہ مجاہد، ہاں وہ اور ہوتا ہے، دیکھیے نا، اسی لیے۔ اور دیکھیں آپ، مجاہد بھی سارے برابر نہیں۔ کیوں؟ خیبر میں مجاہد تھے، لیکن جب جاتے تھے واپس بغیر فتح کیے آتے تھے۔ وہ شاعر نے کہا نا، شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے تھے خیبر میں، جھنڈا لے کے جاتے تھے، بانس لے کے آتے تھے۔ اسلام کے جھنڈے کو تم نے فتح کرنا تھا، اسے مفتوح کروانے پہ تل جاتے تھے۔ تو بہرحال سارے مجاہد بھی برابر نہیں۔ جو جائے اور مرحب سے پیچھے آ جائے وہ اور ہے، اور جو جائے مرحب کو پچھاڑ دے۔ لفظ رک کے کہہ دوں، مرحب بڑی بلا تھی۔ ہاں، مرحب بڑی بلا تھی۔ جب میرے مولا علی اس کے مقابلے میں گئے نا، اس نے رجز پڑھا تھا۔ رجز جانتے ہیں نا، جب جنگ کے اندر جنگ ہوتی تھی تو لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، اپنے خاندانی اوصاف بھی گنوائے جاتے تھے۔ اس نے رجز پڑھا تھا۔ اس نے اگلا رجز جو مولا امیر نے پڑھا آپ نے وہ سن رکھا ہے، لیکن اس کا نہیں پڑھا جاتا۔ اس کا سن کے علی کا سننے کا لطف ہے، کیونکہ ابتدا اس نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرْ أَنِّي مَرْحَبْ، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ میں لفظ بدل دوں، دیکھیے، شریعت نے اجازت نہیں دی لڑائی کرنے کی، شریعت نے اجازت نہیں دی فخر و مباحات کرنے کی، نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ لیکن فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، چوک میں بندہ سائیکل پہ کھڑا ہو، کسی سے جھگڑا ہو جائے اور اونچا اونچا کہے ڈگورا جانتا ہے میں کون ہوں، ڈگورا جانتا ہے میں کون ہوں، تو پاس سے گزرنے والے کہیں گے کہ چھوڑ دو اسے۔ ہاں، لیکن اگر بندہ بڑی گاڑی میں 7-2 گن مین اس کے ہوں اور وہ چوک میں کھڑا ہو کے کہے ڈگورا جانتا ہے میں کون ہوں، تو یہ اس نے بڑک نہیں ماری، اگرچہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس فخر و مباحات کی اجازت نہیں ہے، اس نے بڑک نہیں ماری تھی کہ خیبر جانتا ہے میں کون ہوں۔ خیبر واقع ہی جانتا تھا کہ یہ مرحب ہے۔ اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خیبر، ترجمہ نہیں، ترجمہ کیا تو لطف جاتا رہے گا۔ اس نے پہل کی، جواب میں رجز علی نے پڑھا۔ اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خیبر أَنِّي مرحب، علی نے بڑھ کے کہا أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدر، بولو حیدر۔ خیبر حیدری، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ آگے اس نے 2 جملے اور پڑھے۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا شاک الصلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اس نے کہا میں ہر وقت
اسلحے سے لیس رہتا ہوں، میں ہر وقت اسلحے سے لدا رہتا ہوں، میں بہادر جنگجو ہوں، جب جنگ ہوتی ہے میں بھڑک اٹھتا ہوں۔ یہ اس نے رجز پڑھا۔ علی نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ اگلا جواب علی نے دیا کلیس غایات کریہ المنظرہ، میں وہ شیر ہوں جس کو دیکھ کے بندے ڈر جاتے ہیں۔ کھڑے رہیے گا، اگلا جملہ علی نے فرمایا اوفیہم بسائے قیل السندرہ، علی نے فرمایا تم مجھ پہ حملہ کرو گے، بدلے میں علی تمہارا کام تمام کر دے گا۔ آباد رہے آپ، تم حملہ کرو گے میں کام ہی تمام کر دوں گا۔ ہاں جواب علی سے لینا مشکل ہے۔ تو اب جو مرحب کو دیکھ کے واپس آ جائے وہ اور ہے، جو وہاں ڈٹا رہے وہ اور ہے۔ اسی لیے کہا تھا لاؤتین الرایۃ غدا رجلا کرار، ایک نئی جہد سے سناؤں گا یہ حدیث۔ لاؤتین الرایۃ غدا رجلا کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ والرسول، کہا کل علم مرد کو دوں گا، وہ مرد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، لیکن صرف وہ نہیں کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ محبت یعنی دو طرفہ۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کرتا ہوں، ناراض نہ ہو نا، عزادار تو پیارے پیارے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے مولانا صاحب قبلہ کو بھی ساتھ میں لا لیتا ہوں، چلو ہم دونوں مل کے ایک بات کر لیتے ہیں، ایسا ہے یعنی اپنے متعلق مجھے حسنین عباس کو سوچنا چاہیے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو جواب کیا ہے؟ بالکل کرتا ہوں۔ لیکن اس سے اگلا کمال یہ ہے کہ میں خود کو حسین کا عزادار کہوں، حسین بھی محشر میں کہیں یہ میرا عزادار ہے۔ یہ کوشش آپ نے کرنی ہے، جوانوں بزرگوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے۔ بزرگوں کو تو سکھایا نہیں جاتا نا، ان کی تو سنت پہ چلا جاتا ہے، وہ یقیناً الحمدللہ ان چیزوں سے آشنا ہے، لیکن جوانوں دیکھیے حسین سے محبت یک طرفہ نہ رہے۔ ایسا بننا ہے محرم میں کہ بدلے میں حسین بھی آپ سے محبت کریں، زہرا بھی محبت کریں، اور یقیناً زہرا محبت کرتی ہیں، پردیدار ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام بھی یہی جملہ، ایسا بننا ہے میری ماں کو، ایسا بننا ہے میری بیٹی کو، ایسا بننا ہے میری بہن کو کہ زہرا کہیں میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہاں اس لیے کہ ہمیں محبت کن کی چاہیے؟ محبت ہمیں آل محمد کی چاہیے، ان کی محبت مل جائے تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو خیبر کا فاتح اس پہ فضل تھا، جو نہیں فتح کر سکے ان پہ فضل نہیں تھا۔ اور یہ علی دیکھیے برابری کی بات اگر ہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 4، سلامت رہیے، بالترتیب طالب، عقیل، جعفر، علی۔ جملہ لطیف ہے، آپ جتنا لطف دیں مجھے نہیں پتا۔ 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی، ان 4 میں علی چوتھا ہے۔ ہاں کس صلب مطہر سے آئے؟ ابو طالب کے، زیارت وارثہ کے جملے ہیں نا، اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ۔ کس رحم مطہر سے آئے؟ ہاں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ 4 بیٹے، بالترتیب علی چوتھا ہے۔ بالترتیب یعنی ترتیب کے اعتبار سے بالترتیب چوتھا ہے، بالفضل پہلا ہے۔ طالب، عقیل، جعفر، طالب علی جیسے نہیں، عقیل علی جیسے نہیں، جعفر علی جیسے نہیں، تینوں مل کے علی جیسے نہیں،
جبکہ بیٹے چاروں کے چاروں ابو طالب کے ہیں، علی جیسے ہیں بھی اور علی جیسے نہیں۔ جملہ سنبھالیے گا، بیٹے چاروں ابو طالب کے، لیکن بیٹے ہوتے ہوئے بھی یہ علی کی برابری نہیں کرتے۔ مولانا انصاف کر، جب علی جیسا علی کی برابری نہیں کرتا تو پھر ایرا غیرہ علی کی برابری کیسے کر لیتا ہے؟ چاروں مل کے علی کی برابری نہیں کر سکتے۔ مجاہدین کو اللہ نے یہ فضل دے رکھا ہے، اور علی کا فضل جو ہے وہ کسی کے پاس اور فضل نہیں ہے، کیونکہ علی نے کہا تھا واللہ ما یبالی ابقى علی الموت ام بقى الموت علیہ۔ علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے۔ یہاں رکنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ علی جب گھر سے نکل رہے تھے، جس دن علی مولا کو ضرب لگی تو کہاں جا رہے تھے؟ مسجد کی طرف، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، مسجد میں جا رہے تھے۔ مسجد میں کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، قاتل علی، بے شمار لعنت اس پہ۔ یعنی مسجد میں علی کا قاتل تھا۔ علی کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، پھر بھی وہاں جا رہے ہیں، تو گویا مسجد میں موت تھی، مسجد علی کی مقتل گاہ تھی۔ یہاں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ میرے انداز تکلم سے بخوبی آشنا ہوگے، 20 25 30 35 مجالس تو آپ میری سن چکے الحمدللہ۔ دیکھیے رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، مسجد علی کی مقتل گاہ تھی، یعنی جہاں علی کو قتل کیا گیا۔ مقتل سمجھتے ہیں؟ مقتل یعنی جہاں قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی شہید جہاں قتل ہو اسے مقتل کہا جاتا ہے۔ بعد میں فقط امام حسین کے لیے بولا جانے لگا، ٹھیک ہے؟ مقتل حسین کے لیے مقتل کہا جانے لگا، ٹھیک ہے؟ جہاں روایتیں آل محمد علیہ السلام سے یا جو بھی روایتیں مصائب کی وہ آتی ہیں وہ مقتل۔ بہرحال مقتل یعنی جہاں پہ کوئی قتل ہو۔ آپ کربلا گئے ہوئے ہیں، ذریعہ امام حسین علیہ السلام سے بالکل باہر مقتل حسین کہا جاتا ہے۔ ہاں آنکھوں پہ ضبط، جہاں حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ مولا امیر کا مقتل کیا ہے؟ نجف نہیں ہے، نجف مدفن علی ہے۔ یہ لفظوں کا فرق سمجھا کریں، یہ استعداد بڑھاتا ہے۔ نجف مدفن علی ہے، جہاں علی دفن ہے۔ مقتل علی کیا ہے؟ کوفہ، یعنی جہاں علی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، جہاں علی کو قتل کیا گیا تھا۔ تو مسجد کی طرف علی جا رہے ہیں، مسجد علی کا مقتل تھی۔ یہاں بیٹھے ہوئے بڑے سادے ہیں جو نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ تو نام علی پہ جان لٹاتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے والے بعض بڑے شاطر ہیں اور بعض بڑے تخریب کار ہیں، وہ پھنساتے ہیں ان سادہ لو مومنین کو اور کہتے ہیں مسجد علی کی مقتل گاہ ہے لہٰذا مسجد میں نہ جانا۔ ہاں یہ بڑا غلط استدلال ہے، لعنت کے قابل ہے۔ کیوں؟ مسجد میں عبد الرحمن بھی تھا، علی ابن ابی طالب کا قاتل بھی تھا، یعنی علی نے پیغام دیا مسجد میں اگر قاتل بھی بیٹھا ہو اللہ کے گھر میں جانا نہ چھوڑنا۔ اللہ کے گھر میں جانا نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ حسین کے گھر میں قاتل بھی اگر ہمارا آ جائے ہم جانا نہیں چھوڑتے۔ تو لہٰذا یہ سیرت ہے الحمدللہ، اگر ہمارا قاتل بھی ہو ہم جانا نہیں چھوڑتے۔ مولا گئے ہیں موت کی طرف۔ کس کی طرف گئے ہیں؟ موت کی طرف، موت کو گلے لگانے کے لیے گئے ہیں۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، آگے منزل ہے۔ جو موت کو گلے لگائے وہ اور ہے، اور جو موت کے ڈر سے میدان سے بھاگ جائے، میدان سے جو بھاگے وہ اور ہوتا ہے۔ علی موت کو گلے لگانے کے لیے گئے۔ اب جس کا پیر ایسا ہو اس کا مرید بھی تو ایسا ہوگا، جس کا ہادی ایسا ہو اس کا ماننے والا بھی تو ایسا ہوگا، جس کا آقا ایسا ہو
اس کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی تو ایسا ہوگا۔ علی گئے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے، ہمارا پیر ایسا ہے، پیر کو ماننے والے بھی تو ایسے ہوں گے نا۔ جملہ اس جہت سے آج سے پہلے سنا ہو تو میں نے اجازت دی آپ کو منہ پھیر جائیے گا، لیکن اگر خیرات فقط اور فقط میرے حصے میں آئی ہو تو کل کی نشست تک بھی تم دعائیں دیتے رہو، تمہاری دعائیں تھوڑی پڑ جائیں گی۔ مسجد میں علی کی موت تھی، علی موت کو گلے لگانے کے لیے گئے، یعنی آقا کی سیرت یہ ہے تو غلام بھی ایسا ہوگا۔ علی موت کو گلے لگانے گئے، اب پتہ چلا میسم اس پیڑ کو پانی کیوں دیتا تھا جس پہ سولی چڑھنا تھا۔ حیدری بیٹھے، اللہ آپ کو شفا دے، ماں باپ کو نصیب ہو۔ میسم اس پیڑ کو پانی کیوں دیتا تھا جس پہ سولی چڑھنا تھا؟ تو یہ انداز میسم نے سکھایا۔ آج ہمارا بھی یہی انداز ہے، بے خوف بیٹھے ہیں آپ یہاں، اللہ بے خوف رکھے، لیکن جس بھی جلوس میں جائیں بے خوف نہیں ہوتے، کیا معلوم کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے۔ یہ جو سیکیورٹی پہ ہمارے جوان مامور ہوتے ہیں، ویسے تو سیکیورٹی کرنے والے بھی کر رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن جو چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جوان، جان ہتھیلی پر رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں یہ بے خوف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خوف تو ہوتا ہے کہ کس وقت بھی کوئی آئے اور پھٹ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ میسم نے سکھلایا تھا، تمہارے ڈرانے سے ڈر نہیں لگتا۔ اور میں سوشل میڈیا کی وساطت سے جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ابھی پھر محرم الحرام سے پہلے شروع ہوا۔ ہم تمہارے ڈرائے ڈرتے نہیں ہیں، ہاں ہم تمہاری گولیوں سے خوف نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حسین علی ہاشمی نے قلم بند کی، میں وہ مصرے سناؤں گا اور پھر منزل مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ موضوع سے متعلقہ 2 ہیں، لیکن پورے 8 اگر پڑھوں تو لطف بہت زیادہ ہے، نتیجہ آخر میں جا کے آئے گا۔ کیوں ہمیں گولیوں سے ڈر نہیں لگتا؟ صورت تو وہی ہے جو میسم والی ہے، سیرت تو وہی ہے جو میسم والی ہے، سنت تو وہی ہے جو میسم والی ہے۔ آؤ بتاتا ہوں کیوں ڈر نہیں لگتا۔ کہا حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا۔ کدھر دل لگتا ہے ہمارا؟ جتنے زائر بیٹھے ہوئے اللہ دوبارہ لے کے جائے، جو جانا چاہتے ہو اس ذکر کا صدقہ اللہ تمہیں بلائے۔ کہا حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ بدون تشریح شعر پڑھ رہا ہوں۔ کہا سنا کی نوک پر، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، سنا کی نوک پر زندہ شہید تو دیکھو، یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ اب تخیل کیسے پیش کیا؟ تخیل تھا تبسم علی اصغر، منزل مصیبت نہیں منزل فضائل ہے۔ مصرے سماعت فرمائیے گا۔ حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ سنا کی نوک پہ زندہ شہید تو دیکھو، یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ جو اپنے ایک تبسم سے کربلا پلٹے، وہ 6 مہینے کا بچہ بشر نہیں لگتا۔ جو اپنے ایک تبسم سے کربلا پلٹے۔ اب آ رہے ہیں وہ 2 مصرے جن کے لیے محنت کی کہ مجھے اور تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا۔ میسم کی سنت ہے۔ کہا حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ نعرے آپ بہت لگا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، لیکن میں چاہوں گا جہاں میں مصرے ختم کروں وہاں پہ نعرہ حیدر حیدر کا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ولایت علی کے ماننے والے علی کے فضائل سن رہے تھے۔ کیوں دشمنوں سے ڈر نہیں لگتا؟ حسین علی ہاشمی نے لکھا حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ سنا کی نوک پہ زندہ شہید تو دیکھو، یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ جو اپنے ایک تبسم سے
کربلا پلٹے. وہ 6 مہینے کا بچہ بشر نہیں لگتا. علم کی چھاؤں میں بچے جوان ہوتے ہیں, اسی لیے تو یزیدوں سے ڈر نہیں لگتا. علی علی زندہ باد. آواز رہیں. موت سے کون ڈرتا ہے؟ گولیوں سے کون ڈرتا ہے؟ موت سے تو حسین نہیں ڈرے تھے, اسی لیے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا. اجرکم اللہ. مدینہ حسین کا وطن تھا. ہمارے پنجاب کے دیہاتوں کی ایک روایت ہے اور بڑی اچھی روایت ہے. ہم اگر بڑے شہروں میں بھی منتقل ہو جائیں نا, جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں ساتھ لیتے ہیں, بڑا شہر چھوڑ کے کہتے ہیں وطن جا کے غریب کو روں گا. اجرکم اللہ. پھر جملہ کہہ دوں, وطن پہ بیٹھ کے بے وطن کو رونے والوں. اجرکم اللہ. عربی میں بے وطن کو غریب کہا جاتا ہے. جو کہا جاتا ہے نا غریب حسین, یعنی بے وطن حسین. اچھا رک کے جملہ کہہ رہا ہوں. ایک غریب ہے, ایک غریب الغربا ہے. کون ہے تیرا میرا 8واں مولا؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا, اے غریبوں کے غریب. کرو سوال قبلہ, غریب الغربا حسین کو ہونا چاہیے, مولا رضا صرف غریب ہو, فرق کیا ہے؟ نہیں فرق ہے, اس لیے کہ حسین صرف غریب ہے, مولا رضا غریب الغربا ہیں. اس لیے کہ جس کی شہادت کے وقت بہنیں پاس ہوں اسے غریب حسین کہا جاتا ہے, اور جس کی شہادت کے وقت بہن پاس نہ ہو اسے غریب الغربا مولا رضا. یا زہرا اجرکم اللہ. مصائب کے دن, مصائب کی راتیں کرتے آئیے گا تیاری. حسین غریب نے مدینہ چھوڑ دیا. کون سا مدینہ چھوڑا تھا؟ جہاں نانا کی قبر تھی, جہاں بھیا حسن کی قبر تھی, جہاں ماں کا مزار تھا. جب چھوڑ رہے تھے مدینہ, کبھی نانا کی قبر پہ, کبھی اس ماں کی قبر پہ جس کی قبر کا نشان حسین کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. حاجی جتنے بیٹھے ہو, آج بھی بقی میں 3 مقامات پہ یا کئی مقامات پہ بی بی کی زیارت پڑی جاتی ہے. جب نانا کے مزار پہ گئے, حسین نے جا کے نانا سے کچھ باتیں کی. کہا نانا انا الحسین ابن فاطمہ, نانا میں حسین ہوں, نانا فاطمہ کا بیٹا. کرو سوال کیوں نہیں کہا نانا حسین علی کا بیٹا؟ یہ کیوں کہا نانا میں حسین فاطمہ کا بیٹا؟ گویا بتانا چاہتے تھے نانا پہلے انہوں نے اماں کی پسلیاں توڑی تھی, پہلے انہوں نے اماں کو تازیانے مارے تھے, نانا پہلے انہوں نے اماں کو تماچا مارا, نانا پہلے انہوں نے ہمارے گھر پہ آگ برسائی, نانا پہلے انہوں نے اماں کے سامنے علی کے گلے میں رسی ڈالی, نانا اب یہ زینب کے ہاتھوں میں رسن پہنائیں گے, نانا اب یہ خنجر کے وار سے. اجرکم اللہ. یا زہرا, نانا جس حسین کو بطور امانت چھوڑ کے گیا تھا,
میں شیعہ ہے تو شیعہ رہے، سنی ہے تو بھائی تو سنی رہ، اپنا عقیدہ کوئی بھی رکھ، لیکن اتنا جملہ کہنے دے، آج اگر بارگاہ سے باہر کوئی ایک شخص اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ لگائے نکلے اور وہ شخص آ کے تجھے کہے اسے بطور امانت تھوڑی دیر پاس رکھ، میری مجبوری بن گئی ہے میں واپس آتا ہوں، تو مذہب نہیں پوچھے گا، اس کی امانت کی حفاظت کرے گا، شرم نہیں آتی؟ رسول نے امانت بنا کے حسین کو چھوڑا تھا، تم نے اسی کی بہنوں کی چادریں لوٹ لی۔ یا زہرا اجرکم اللہ۔ جی بسم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آباد رہو، کرتے آؤ تیاری اطمینان سے۔ قربان تیرے ماتم پہ، قربان تیرے گریے پہ، نانا مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد آئے ہے، آج ایک جملہ کہہ دوں، آج جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے، وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ قبر نبی کا محمد المصطفیٰ، میرے اللہ میں مؤذن ہوں، میں چاہتا ہوں میری قبر محمد کے پہلو میں بنے۔ آج ہر امتی کی خواہش یہ ہے، اللہ جانے حسین کی کتنی حسرت ہوگی، اللہ جانے حسن کی کتنی حسرت ہوگی۔ کرو سوال، حسرتیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں پوری ہوئی۔ حسن کے جنازے میں لعینوں نے تیر مارے، حسین کے لاشے پہ گھوڑے۔ اجرکم اللہ۔ لے لو سانس، میں انتظار کر لیتا ہوں، پھر منزل بڑھا دوں گا۔ جی بسم اللہ، حوصلے کے ساتھ 2 سیکنڈ کا سانس لو، پھر منزل آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں گریہ خوب ہے، رونا مقصد ہے، اللہ قبول کرے۔ نانا جسے چھوڑ کے گیا تھا، نانا اسے رہنے نہیں دیتے۔ پھر بھیا حسن کی قبر پہ گیا، اب آیا ماں کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ جن کی مائیں مرحوم ہو گئی اللہ بخشے، اللہ درجات بلند کرے، جن کی موجود ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا کرے۔ بچہ جتنا بھی جوان ہو جائے، ماں کے لیے بچہ رہتا ہے، کبھی کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ماں تیری گود میں سر رکھ کے سونا چاہتا ہوں، ماں مجھے اپنے پاس سلا لے۔ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں جب حسین نانا کے مزار پہ گئے، حسین تھم تھم کے قدم رکھ رہا تھا، حسین کوہ ذیوقار بن کے چل رہا تھا، لیکن جب ماں کے مزار پہ گئے حسین ایسے گئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کو جا کے سلام کیا، السلام علیکی یا اماں، او ماں میرا سلام قبول کر۔ عزادارو بچہ ماں کو ایک بار سلام کرے، ماں 7 بار جی کہتی ہے، او میرے لال قربان جاؤ، او تیری ماں واری جائے۔ حسین نے ایک سلام کیا، زہرا نے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب آیا علیک السلام یا غریب العب، او ماں کا پردیسی بچڑا تیری ماں کا بھی سلام ہو۔ دوسرا جواب آیا علیک السلام یا تشان العب، اور ماں کا پیاسا بچڑا ماں کا بھی سلام۔ آخری جواب آیا، کہا میرا گھوڑے کی صبح تلے کچلا جانے والا حسین، ماں کا بھی سلام۔ ماتم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔